نے کہا کہ یہ لوگ ایسے نعرے ایجاد کر کے انٹرنیشنل سازش کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اس قسم کے جو کلپس پبلک کے سامنے آ رہے ہیں اس سے تو مجھے ایک انٹرنیشنل سازش کی بو آتی ہے، یعنی پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے اور سنی شیعہ کنفلکٹ کو ہوا دینے کے لیے شاید بھول پن میں اس طرح کے لوگ استعمال ہوتے ہیں۔ مرزا صاحب، آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کے خلاف اتنی بدزبانی کر کے، ان کو بدعتی کہہ کے، ان کو باغی کہہ کے، ان کو سنت کے مخالف قرار دے کر آپ کوئی سازش نہیں رچا رہے ہیں۔ ساری سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان کے دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں، جو رد عمل میں آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام پر آپ کے جو حملے ہیں ان کو روکنے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کو آپ سازشی کہہ رہے ہیں۔ سازش آپ کر رہے ہیں دراصل مسلمانوں میں تنفر پھیلانے کی، مسلمانوں میں انتشار کی، مسلمانوں میں آپس میں نفرت پیدا کرنے کی، لوگوں کو، اہل سنت کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی۔ کچھ اہل سنت کے ذہنوں کو خراب کرو کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کے خلاف ہو جائیں، دوسرے اہل سنت ان کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ صحابہ کرام کی ناموس کا مسئلہ اسلام کی اساس ہے۔ صحابہ کرام سے عقیدت و محبت مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ تو جب آپ ایسے وساوس اور ایسے شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں ڈالیں گے تو ظاہر ہے پھر یہ سازش ہے، یہ سازش ہے مسلمانوں کو لڑانے کی، آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی اور ان کے اندر بدعت و خرافات ڈالنے کی۔ تو یہ اصل میں آپ انٹرنیشنل سازش کا شکار ہو چکے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کا شکار کر رہے ہیں۔ جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کا پرامن دفاع کر رہے ہیں، پرامن دفاع، کوئی مسلح تحریک نہیں چلائی کسی نے، پرامن دفاع ہے، اور آپ کو اچھے الفاظ سے جیسے ہم دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دعوت فکر ہے، کوئی متشددانہ رویہ نہیں ہے آپ کے بارے میں، کوئی فتویٰ نہیں ہے آپ پر، اور آپ کے خلاف لوگوں کو اکسایا نہیں جا رہا کہ آپ کو وہ ماریں معاذ اللہ یا اس طرح کریں۔ یہ ہماری دعوت کبھی بھی نہیں رہی۔ ہم شروع میں اپنے پہلے لیکچر میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اہل حدیث کا یہ طریقہ کسی دور میں نہیں رہا۔ پرتشدد ان کا طریقہ نہیں ہے دعوت کا، بلکہ پرحکمت طریقہ ہے۔ تو جو لوگ پرامن طریقے سے روافظ کے اور نیم روافظ کے اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں اور صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں، وہ سازشی کیسے ہو گئے؟ دراصل انٹرنیشنل سازش کا شکار آپ ہیں، اور آپ اس خرابی کو امت میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔